السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی حساس اور اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ سینئر صحافی حامد میر صاحب نے اپنے حالیہ ویڈیو میں کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں جنہوں نے پوری دنیا، خاص طور پر مسلم امہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس ویڈیو میں وہ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے، تیسری عالمی جنگ کے خطرات اور موساد کے ایجنٹوں کی گرفتاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کیا واقعی ہم ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ اور اس سب کے پیچھے اصل اینڈ گیم کیا ہے؟ آئیے مل کر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملے میں ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو شہید کر کے کلیش آف سویلائزیشنز کا آغاز کر دیا ہے۔ کلیش آف سویلائزیشنز کا مطلب ہے تہذیبوں کا تصادم، اور یہ جو تہذیبوں کا تصادم ہے اس کا اینڈ کیا ہوگا، اینڈ گیم کیا ہے؟ تو اینڈ گیم تو یہی نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ کلیش جو کہ شروع ہو چکا ہے اور اس کو فوری طور پہ روکا نہ گیا، کسی نے انٹروین کر کے اس کو روکا نہ، تو یقیناً یہ ایک تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے، اس کے نتیجے میں جو جنگ ہوگی وہ شاید پھر کبھی رک نہ سکے، کیونکہ جو ان کی اینڈ گیم ہے، جنہوں نے یہ جنگ شروع کی ہے، ان کی اینڈ گیم یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پر ایک یہودیوں کی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ صرف اسرائیلی منصوبہ نہیں ہے، اس منصوبے میں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کچھ بہت اہم لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی بات ہے کہ جی یہ جو اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے، یہ کلیش آف سویلائزیشنز کا آغاز کیسے ہے؟ یہ سوال بڑا ویلڈ ہے اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ ریٹیلیشن میں ایران نے کچھ مسلم ممالک پر حملے کیے ہیں، اس میں قطر بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حملہ کیا گیا وہ حملہ یہی سوچ کر کیا گیا تھا کہ جب ہم ایران پر حملہ کریں گے تو ایران ریٹیلیشن میں وہ گلف کنٹریز جہاں جہاں پر امریکن بیسز ہیں وہ وہاں پر بھی حملہ کرے گا، اور یہ مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے، اور ایسا ہوا بھی۔ اب آگے جو حامد میر صاحب بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں یہ بہت اہم بات ہے، کس طرح موساد اور اسرائیلی ایجنٹس عرب اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ یہ بات ذرا غور سے سنیے جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہم نے ابھی تک ہوش کا ناخن نہیں لیا، ہم ابھی تک بھی فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم صرف یہی ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی شہید ہوا ہے یا ہلاک، کیا وہ جہنم جائے گا یا جنت۔ امتی مسلمہ صرف اسی میں مصروف ہے۔ آگے بات سنتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک امریکی صحافی ہے ٹکر کارلسن۔ ٹکر کارلسن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو قطر اور سعودی عرب ہیں اس نے کچھ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ایجنٹ پکڑے ہیں جو کہ وہاں پر بم دھماکوں کی سازش میں ملوث تھے، اور اس سے پہلے بھی آپ کو شاید یاد ہو کہ ایران میں بھی ایسے ڈرون پکڑے گئے تھے جو موساد نے وہاں پر بھیجے تھے۔ تو ٹکر کارلسن جو ہیں ان کا دعویٰ جو ہے وہ ہم اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ ایک امریکن ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ امریکہ کے شہری ہیں، اور یہ جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے اس پہ ان کی بہت گہری نظر ہے، اور ان کنٹریز میں ان کے بہت کریڈیبل سورسز ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب اور قطر کو ایران سے لڑانے کے لیے جو اسرائیل نے یہاں پر ایجنٹ داخل کیے تھے وہ پکڑے گئے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان نے بھی ایک رول پلے کیا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، تو پاکستان نے کوشش کی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کوئی غلط فہمیوں میں اضافہ نہ ہو اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ محاذرہ ہی نہ کریں۔ اس سلسلے میں پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے پارلیمنٹ کو بریف بھی کیا اپنی کوششوں کے بارے میں۔ لگ یہ رہا ہے کہ
جو اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا، اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ انہیں ان کے سپریم لیڈر سے محروم کیا جائے، ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو ختم کر کے وہاں پہ رجیم چینج کی کوشش کی جائے، اور اس کے بعد اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کو آپس میں لڑایا جائے، اور جب یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں تو پھر ان کو باری باری ان کو ختم کر دیا جائے۔ بالکل، اس میں وہ 100% کامیاب ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کو اتنا تقسیم کیا ہے کہ وہ کبھی آپس میں اتحاد نہیں بنا سکتے اور نہ ایک ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اسی طرح آپس میں لڑتے رہے گا۔ لیکن اس کا ایک اور بھی مقصد ہے جس کو کہ ابھی تک کہیں پر بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اور اس جنگ کا مقصد یہ ہے کہ جب ٹینشن پوری دنیا میں پھیلے گی تو اس ٹینشن کی آڑ میں یورپ اور امریکہ سے مسلمانوں کو نکالنے کی ایک مہم شروع کی جائے گی۔ تو اس کا ذکر تو میں بعد میں کروں گا، اس کی تفصیل بھی ہے میرے پاس، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کہ جی ہم جو ہے وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہیں، ہم تو اس کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایران تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار تھا۔ عمان کی مدد سے جو جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے اس میں پہلی دفعہ ایران نے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا اور امریکہ کی بہت سی باتیں مان گیا، لیکن کیونکہ اصل مقصد ایران کا ایٹمی پروگرام ختم نہیں کرنا تھا، اصل مسئلہ جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایران کی اس وقت جو موجودہ رجیم ہے، موجودہ حکومت ہے، یہ قائم رہے گی تو حماس کو اور حزب اللہ کو بھی مدد ملتی رہے گی، اور اسرائیل جو ہے وہ ہر قیمت پر حماس اور حزب اللہ کو ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خاص طور پہ جو حماس ہے وہ غزہ پر اسرائیل کے مکمل قبضے کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یہ جو حملہ کیا گیا ہے، یہ حملہ غزہ کے نام پہ جو پیس بورڈ قائم کیا گیا اس کا پہلا اجلاس بلانے کے چند ہی دنوں کے بعد کر دیا گیا ہے، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی نظر آتا ہے اس جنگ کا کہ غزہ جو ہے اس پر اسرائیل کا مکمل قبضہ قائم کیا جائے۔ تو دوستو، آپ نے حامد میر صاحب کا تجزیہ سنا، جس طرح انہوں نے بتایا کہ اسرائیل کا اصل مقصد مسجد اقصی کی جگہ اپنی عبادت گاہ بنانا اور مسلم ممالک کو آپس میں لڑوانا ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی باتیں ہیں، خاص طور پر ٹکر کارسن کے حوالے سے موساد کی ایجنٹوں کی گرفتاری کی خبر نے اس پوری صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ پاکستان کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم واقعی تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ریئیکشن ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔